الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ بات آئی تھی رب العالمین پر، اور عالم کے متعلق بھی بات آئی تھی، اور اخیر میں یہ بات کہ الحمدللہ کے لیے رب العالمین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تو چونکہ تعریف اچھی چیز پر ہوتی ہے، جیسے بہت پہلے الحمد کے شروع میں آیا تھا کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کے اوپر، ذاتی خوبیوں کے اوپر جو تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ ایک تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے کام جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ تو کر نہیں سکتا کہ میں بہت ہی آرام ہی میں ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ جہاں آرام ہوتا ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہاں دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے کاموں پر تعریف کیسی کہ جہاں دکھ ہو، مصائب ہوں، تکلیفیں ہوں؟ یہ کوئی بہت بڑی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بچے کو پھوڑا ہوا ہے اور اس پھوڑے کو طبیب نشتر لگاتا ہے، وہ بچہ روتا ہے، اچھل کود بھی کرتا ہے۔ اگر اس کی چمڑی کو بے ہوش کیے بغیر اس کو کاٹا جاتا ہے تو، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا بڑا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ رکھتا ہے، حالانکہ وہ روتا خود کا بیٹا ہے، دوسرے موقع پر رونے کو پسند نہ کرے،
لیکن اس موقع پر چاہے وہ کتنا بھی اچھلے اچھل کود کرے، روئے، دھم پچھاڑے کرے، لیکن وہ اسے پکڑ رکھتا ہے تاکہ طبیب اور ڈاکٹر اس پھوڑے کو نشتر لگا کر کاٹ دیتے ہیں۔ وہ مربی یہی سمجھتا ہے کہ میرے بچے کے حق میں یہ کاٹنا ہی مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ تمام جہانوں کے رب ہے، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے اس کو خلاف مصلحت سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی بھی کام خلاف مصلحت اس کی حکمت اور دانائی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس لیے وہ باوجود یہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے دکھ، تکلیف، پریشانی، پھر بھی وہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین ہونے کے پیش نظر وہ تمام خوبیوں کا اور تعریفوں کا مالک ہے۔ پچھلے واقعات میں امام راضی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ آیا تھا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بچھو کو دیکھا تھا اور مینڈک اس کی سواری بنا تھا۔ وہ بچھو کو اگر کوئی آدمی دیکھے، وہی آدمی جس کو سانپ ڈسنے والا تھا اور اس بچھو نے اس کو ڈس کر کے کاٹ کر کے ختم کر دیا، اگر یہ زندہ ہو کر کے اس بچھو کو دیکھتا تو وہ کیا سمجھتا کہ یہ زہریلا جانور ہے، مجھے اسے مار دینا چاہیے، حالانکہ وہی اس کی حیات کا سبب اور زندگی کا ذریعہ بنا تھا۔ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ بچھو ہے، گرچہ وہ مر گیا تھا، لیکن اگر وہ بیدار ہو جاتا اور اپنے پاس بچھو کو دیکھتا تو وہ تو یہی سمجھتا کہ مجھے کاٹنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ کی کاموں میں کیا مصلحتیں ہیں، ہر مصلحت کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہماری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ ہم ہر مصلحت کو اللہ کی سمجھ پائے۔ اس لیے اللہ، میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ اپنے حضرت کا دہرایا ہے، ہرچے از دوست آید نیکوست، کہ دوست کی طرف سے آنے والی چیز ہمیشہ اچھی ہی ہوا کرتی ہے، یہ سمجھ کر کے اللہ کے ہر فیصلے پر، چاہے وہ دکھنے میں ہمیں کوئی دوسری چیز نظر آ رہی ہو جو ہماری طبیعت اس پر آمادہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اور قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری جگہوں پر کہ ہم آزمائیں گے مصائب میں ڈال کر کے، تنگی کے ذریعے سے، اموات کی کثرت کے ذریعے سے، رزق کی تنگی کے ذریعے سے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہی ہے، اور بہت اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ ہمارا عبدیت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے دعا میں ہے نا، اللہم ارضنا بما قسمت لنا، اے اللہ ہمیں راضی کر دے اس پر جو تو نے ہمارے لیے تقسیم کیا ہے۔ اللہم ارضنا بما قدرت لنا، کہ جو تو نے ہمارے لیے مقدر میں لکھا اس پر راضی۔ اس لیے بھی ہمیں اپنے اعتبار سے چاہے وہ نظر آتا ہو کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے یا ہمارے متعلقین کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن فی الواقع اس میں بہت ساری حکمتوں کی بنیاد پر جسے اللہ بہتر جانتے ہیں وہ بہتر ہی ہے، اس لیے بھی وہ تعریف کا مستحق ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ سابقہ آیت میں رب العالمین آیا تھا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پروردگار کا معنی آیا تھا کہ دھیرے دھیرے اس کی تمام مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
اسے کمال تک پہنچائے، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ لیکن مربی کے لیے تربیت کرنا ہے اور واقعتاً تربیت کرنا ہے، تو مربی کے اندر شفقت، رافت، نرمی، پیار، محبت اور ہمدردی کا مادہ ضروری ہے۔ بغیر ان صفات کے وہ مربی حقیقی نہیں بن سکتا، اور وہ تربیت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، چاہے پھر وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اساتذہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیخ کی شکل میں ہو۔ لیکن تربیت کے لیے شفقت، ہمدردی، مخلصانہ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ شوہر اور بیوی ہیں، اور بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ سوتیلی ماں میں وہ شفقت اور وہ ہمدردی نہیں ہوتی جو حقیقی ماں کو ہوتی ہے۔ تو اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان بچوں کی تربیت میں کتنے روڑے آتے ہیں اور کتنی پریشانیوں کا ان بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اور آپ آئے دن معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ہماری عقلیں بھی اسے سمجھ سکتی ہے کہ کیا پریشانیاں ان چھوٹے بچوں کو اپنی تربیت کے باب میں اس سوتیلی ماں سے بھگتنا پڑتی ہے۔ وجہ واحد کیا؟ شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جنے ہوئے نہیں ہیں۔ استثناء ہوا کرتے ہیں، ہاں، کہ یہ بعض مرتبہ حقیقی ماں سے بھی آگے نکل جاوے، یا وہ حقیقی ماں کا پیار دیوے اگر اس کے اندر خوف خدا ہے، دینداری ہے، سمجھداری ہے، وہ بہت استثناء کے درجے میں ہے۔ ایسے بھی ہے کہ دوسری ماں ہے لیکن دوسری ماں کا احساس نہیں ہونے دیتی وہ خود، ایسے بھی، لیکن عموم احوال میں بات ہوتی ہے۔ عموم احوال کے پیش نظر اس کے اندر شفقت نہیں ہے، رافت نہیں ہے، ہمدردی اور اخلاص نہیں ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو پیش آتی ہے دشواریاں۔ تو چونکہ تربیت کے لیے ضروری ہے، اس لیے آگے اللہ نے الرحمن اور الرحیم فرمایا کہ اس کے اندر شفقت کمال درجے کی ہے، وہ ہمدردانہ حیثیت بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ رحم و کرم کا بے پناہ مادہ اس کے اندر ہے۔ اس لیے وہ تربیت کرے گا تو شفقت کی بنیاد پر کرے گا، ہمدردی کی بنیاد پر کرے گا، وہ کسی بھی چیز کی کمی آنے نہیں دے گا باب تربیت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد الرحمن اور الرحیم کو نقل کیا۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن اور الرحیم آیا تھا، آگے بھی ہے، اس پر ہم بعد میں جاتے ہیں۔ آگے ایک اور موقع کہ آدمی کو تربیت کرنے کی ہمدردی بھی ہے، شفقت بھی ہے، جذبات بھی ہیں کہ میں تربیت کروں، اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت کے لیے اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے، حقیقی ماں ہے، اسے اپنے بچے کی بھوک کے بارے میں اپنے اندر کہ بچہ جب روتا ہے، بلبلاتا ہے تو اس کے اندر کیا جذبات ہو تو ماں ہی پہچان سکتی ہے۔ ہم باپ ہونے کے باوجود بھی اسے نہیں پہچان سکتے کہ اس کے کیا جذبات ہوتے۔ میں نے واقعہ سنا تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، سوال کرنے کے لیے آئی تھی اپنی 2 بچیوں کو لے کر۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، میں تو جب اس روایت پر پہنچتا ہوں میرا دل ہل جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے پاس
دینے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انداز لگائے ہم لوگ کہ ہمارے پاس ایسا موقع ہے، چاہے کتنا بھی غریب ہو۔ وہ کون ماں فرما رہی ہے؟ ملائکہ کی حیثیت ہے، آپ علیہ السلام سید الاولین والآخرین ہے، شہنشاہ دو عالم ہے، اور یہ گھر کی ملائکہ ہے، رانی ہے۔ اس گھر میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا عالم ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک سبق پڑھایا، یعنی واقعتاً ہم صحابہ کے احوال کو سن کر کے اپنی زندگیاں ٹٹولے میچ کرے کہ کیا میچ ہوتی ہے ہماری زندگیاں صحابہ کی زندگی سے۔ آج قرآن کریم میں غزوۃ العسرہ، غزوہ تبوک جسے غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا زمانہ، اس میں تنگی کی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے۔ اس میں جو وجہ مجھے یہاں عرض کرنا ہے وہ دوسری وجوہات کو نہیں نقل کرتا ہوں۔ ایک تو سواریوں کی قلت تھی، ایک اونٹ پر 10 بدر میں 3 تھے، یہاں 10 ہے، اور لمبا سفر ہے 1 مہینے کی مسافت کا۔ دوسرا جو آگے ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ صحابہ کو 2 کے بیچ میں 24 گھنٹے میں 1 کھجور ملتی تھی۔ انداز لگایا آپ۔ عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر ماجدی میں اس کو لکھا ہے کہ 2 صحابہ کے بیچ میں 1 کھجور۔ آج کل کی ملٹری اور فورس کے اوپر کیا خرچ ہوتا ہے اور وہ کتنی عیاشیوں میں ہیں، اور یہ تقوی و طہارت کے پیکر جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، اور رائے اور مقصد اور صرف مقصد ایک ہی، ابتغاء لوجہ اللہ، اعلاء کلمت اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہ وطن کا مقصد نہ قوم کا مقصد، کوئی مقصد نہیں، اور کس حال میں لڑ رہے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 2 کے بیچ میں 1 کھجور۔ پھر آگے لکھا ہے مولانا نے کہ پھر وہ بھی نہیں رہا۔ کیا عالم گزرا ہوگا صحابہ پر۔ آج ہم یقیناً مسلمان پستہ حال لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اس پستی اور ہماری پستی کوئی میچ کھا رہی ہے؟ سوچیں ہم، اللہ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے گھر میں اس عورت کو دینے کے لیے 1 کھجور کے علاوہ نہیں تھا، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ وہ ماں کے جذبات پر میں بات کر رہا ہوں کہ بچے کی بھوک کے اوپر ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ باپ بھی نہیں، حال پاس میں بیٹھا ہے لیکن وہ باپ بھی نہیں جان سکتا، وہ ماں ہی جان سکتی ہے۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی 2 بچیوں کو دے دیا اور خود نہیں کھایا اور چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کا حال آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا اور تربیت کی یہاں تک کہ ان کو مستغنی کر دیا، او بے نکاح او بے موت، کہ ان کی عمر ہوئی وہاں تک اچھی تربیت کی اور شادی کرا دی، یہ ہے کہ پھر جدائیگی ہو گئی، موت نے آ کر کے جدائیگی کرا دی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ اسباب، کہ بچے اسباب ضروری ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے لیکن اسباب ندارت، بچہ بلبلا رہا ہے، اندر سے سارے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، لیکن اس کے پاس بچہ جو بلبلا رہا ہے اس کی بھوک کو دور کرنے کے اسباب نہیں ہے، تو کیسے بھوک دور کرے گی؟ بچہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے یا پیاس دور کرنے کے ایسے مواقع، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے،
ٹھنڈی دور کرنے کے لیے لحاف نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا، ورنہ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ روڈ پر سونے والے، ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی، روڈ پر سوتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں یا جھونپڑیوں میں سوتے ہیں، اوپر پترے ہوتے ہیں، ان کے پاس سارے اسباب نہیں، ہمارے پاس تو طرح طرح کے سویٹر، کمبل، لحاف اور پھر روم ہیٹر، لیکن پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنے کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا، سر کو سجدہ میں جھکا کر کے اس کے سامنے شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ناشکری کے کلمات ہیں ہماری زبانوں پر، یہ تو اللہ معاف فرما دے بس اپنے فضل سے۔ بچہ بلبلا رہا ہے ٹھنڈی میں، وہ تھر تھرا رہا ہے، ماں کی مامتا ہے، وہ اپنی گود میں دبا لے گی، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھا کوٹ دلاؤں، جیکٹ دلاؤں، یا کہ میں اس کو اچھا سویٹر دلاؤں، اچھی شال دلاؤں، میں اسے اچھے موزے دلاؤں اس کے کان کو چھپانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں نئے نئے مٹیریل ماڈرن زمانے میں کہ کان کے اوپر بھی جیسے کہ ایئر فون ہو، طرح طرح کی ساری باتیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ تو سمجھانا مجھے یہ ہے کہ اسباب تربیت کے لیے اسباب بھی ضروری ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک بھی ہے۔ مالک یوم الدین پر آگے چلیں گے، لیکن اس کا مالک ہونا بتا دیا کہ وہ مالک ہیں، تمام اسباب اس کے پاس موجود ہیں۔ ابھی تو یہاں مالک یوم الدین بتایا ہے، دنیا میں بھی اس کی ملکیت ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ وہاں پر امام سیوطی علیہ الرحمہ اور امام محلی علیہ الرحمہ دونوں جہاں پر اس طرح کی آیت آتی ہے وہاں نکالتے ملکن و عبیدن و خلقن، کہ ملکیت کے اعتبار سے بھی آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں اسی کے قبضے میں ہیں، پیدائش کے اعتبار سے بھی اسی کا کنٹرول ہے، اور سارے کے سارے عبید اور غلام ہونے کے اعتبار سے اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک ہیں۔ لہذا وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک ہے۔ لہذا اپنی مخلوق کی تربیت کرنے میں، جس مخلوق کی تربیت کرنے میں اس کو جو انتظامات ضروری ہیں، وہ انتظام سے وہ تربیت کر کے اسے کمال تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے یہی ٹھنڈی کا موسم ہے کہ وضو کرنے میں بھی ہمیں مسجدوں میں گیزر مل جاتا ہے، مسجدوں میں بھی گیزر مل جاتا ہے اور گرم، لیکن پھر بھی ہمیں قدر نہیں ہے اور اس کو ہم خالی بہا رہے ہیں۔ سچ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ایک نفس پانی اور پھر گرم پانی اللہ کی نعمت ہے اس موسم میں، لیکن ہم بہا رہے، فضول بہا رہے۔ لہذا وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، گرم پانی ہمیں مل رہا ہے بہت سارے۔ کیوں ہمیں اچھا؟ کیونکہ ہم ٹھنڈک برداشت نہیں کر رہے۔ پانی کی ساری مخلوقات پانی میں رہتی ہے کہ نہیں؟ اس نے انتظام کیا، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ پانی میں اس مخلوق کو کس طریقے سے محفوظ رکھنا، کس طریقے سے نشو و نما کرنا اور کس طرح اس کی زندگی بچا۔ اگر ہم 24 گھنٹے پانی میں رہے تو اسی موسم میں، لیکن وہ پانی کی مخلوق کو پانی میں رکھتا ہے اور اسے ٹھنڈی کا احساس نہیں ہونے دیتا ہے۔ ہوائی پرند چرند ہم دیکھتے ہیں، یہی ٹھنڈی کے موسم میں وہ باہر ہی رہتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، اور اوپر جتنا جائے گا اتنی اور ٹھنڈی ہوگی۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہیں، اس کے ساتھ شفقت کا بھی مالک ہے۔ وہ اپنی شفقت کی بنیاد پر ان مخلوقات کی اسی طرح تربیت کر کے انہیں کمال تک پہنچا رہا ہے۔ آج میں آ رہا تھا پڑھا کر کے، یہاں جو تعمیرات بن رہی ہے باہر، یہی بلیو واٹر والوں کی جو دوسری بنتی ہے، وہاں پانی بھرا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ کبوتر نہ رہے مزے سے لے کر،
میں نے کہا دیکھو تو صحیح ہے شان اللہ تعالیٰ کی کہ اسی موسم میں وہ اللہ ہے کہ وہ تربیت کرنا جانتا ہے کبوتروں کو کہ پانی میں اچھے طریقے سے ڈوب رہے نکل رہے پھر دھوپ میں جا کر، یہ دیکھا میں نے آج ہی کا منظر کہ پانی میں اچھی طرح بھیگ رہے پھر قریب میں دھوپ ہے وہاں جا کر کے کھڑے رہے. تو وہ رب العالمین ہے، تمام اسباب کا اس کے پاس خزانہ ہے، ہر ایک کو اس کے ضرورت کے مطابق تربیت کر کے، اور وہ تربیت شفقت کے ساتھ کر کے اسے کمال تک پہنچاتا ہے. اس لیے مالکی یوم الدین فرمایا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ملکیت کی بھی ضرورت ہے، اسباب کی بھی ضرورت ہے، تو اسے اسباب میں کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے. ملکیت اس کی ذاتی صفت ہے، اس کی صفت ایسی ہے کہ کبھی بھی اس میں فنائیت ہونے والی نہیں ہے کہ کسی چیز پر سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی ہو، کبھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے کہ میں میرا ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے. عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کی چند بنیادی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ نے اب یہ جان بھی ہماری نہیں رہی ہے اور مال بھی ہمارا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میری جان نے میرا مال. آدمی سوچے اللہ نے خرید لیا، ایک تو اللہ نے دی تھی، مال بھی اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، اور پھر اللہ اس کے خریدار بن چکے ہیں اور ہم بیچ چکے ہیں، پھر ہمارا کاز ہے. اس لیے دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں وہ سب میں کے ہیں کہ میرا نے میں. یہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی ان کے والد محترم نے تربیت کر کے میں نکالا تھا. بچپن میں چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں کے ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تکیے بناتے ہیں نا. ایک موقع پر حضرت کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تکیہ مانگا تو کہا لو ابو یہ میرا تکیہ، بس یہ میرا تکیہ. سننا تھا کہ ایسے برسے ہیں، ایسے برسے اور ایسا دھلائی کی ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پھر جب لکھا ہے آپ بیتی میں کہ ابھی تک اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھی چیز کے بارے میں میرے ذہن میں میرا ہونے کا خیال نہیں آیا. یہ ہے اصل تربیت. تو یہ ہے رب العالمین کے متعلق. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. اوپر رحمت کی ساری حدیثیں، ساری کا مطلب بہت کچھ مواد رحمت کے بارے میں کہ اللہ کتنے رحیم ہے وہ آ چکا ہے. اب ان احادیث کو میں دوبارہ اعادہ نہیں کرتا ہوں. اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن اور الرحیم ہے، اور یہاں پر بھی الرحمن اور الرحیم ہے. ایک تو رحمان اور رحیم کا فرق کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. رحمان کے معنی جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہو، کوئی بھی اس کی رحمت سے، اس کے رحمت کے سائے سے نکلا ہوا نہ ہو. شیطان ایک بزرگ کے پاس آیا کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں کہ نہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ نہ نہیں ہے. تو شیطان نے اعتراض کیا. میں نے کہا بہت ہوشیار ہے شیطان، بہت ہوشیار ہے. اللہ جب تک نہ بچائے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے اس سے بچنے کی. ہاں تو کہا اللہ تو فرماتے ان رحمتی وسعت کل شیء. تو میں شیء ہوں کہ نہیں؟ تو گویا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق میں بھی ہوں. وہ بزرگ خاموش ہو گئے. ہمارے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ اور حضرت ثانوی علیہ الرحمہ تقریباً دونوں کا جواب تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے کہ بے شک تو شے ہے، لیکن رحمت کے سائے میں آئے گا تو رحمت کا ایک چھتری ہے، آدمی اس چھتری کے نیچے آئے گا، چھاتا کے نیچے تو پانی سے بچے گا نا، لیکن رحمت کے سائے کے نیچے آئے گا ہی نہیں تو کیسے رحمت کا مستحق بنے گا؟
تو ہمارا حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا میں ہوتا تو جواب دے کر تو شے ہے، اور جتنی شے اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے گی وہ سب اس کی رحمت کے مستحق بنیں گے، اور تو رحمت کے سائے میں آیا نہیں ہے اس لیے تو رحمت کا مستحق نہیں۔ تو رحمان ہر چیز کو، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی سے اپنی رحمت کو موڑ کر کے، کسی سے اپنی رحمت کو سمٹ کر کے نہیں رکھا ہے۔ ہر ایک کو روزی دیتا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب دیتا ہے، اور کوئی بھی محروم نہیں ہے، کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ کم و بیش یہ تو اللہ کی حکمت ہے، کم و بیش ہونا، لیکن اللہ دیتا سب کو ہے، بلکہ اس کے انکار کرنے والے کو بھی اللہ دیتا ہے، اور اس کے انکار کرنے والوں کو ماننے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی رحمت ہے، دنیا میں جو کچھ لینا ہو لے لو، آخرت میں کوئی حصہ پھر تمہارے لیے نہیں۔ یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ اور رحیم جس پر بھی رحم کرے گا مکمل کرے گا۔ دنیا مکمل رحمت کی جگہ نہیں ہے، دنیا مکمل رحمت کی بھی جگہ نہیں ہے، مکمل عذاب کی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو سزائیں ہیں نافرمانوں پر آتی ہے وہ سزا بھی مکمل نہیں ہے، وہاں عالم ہے، اس عالم میں سب کچھ کمال وہاں پر ہوگا، یہاں تو صرف ذائقہ ہے، چکھنا ہے۔ اسی طرح رحمت بھی مکمل اس کا مقام یہ عالم دنیا نہیں ہے، عالم آخرت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مکمل رحمت خاصۃ بالمؤمنین، صرف مومنین پر رحمت ہوگی، وہاں غیر مومنین کے اوپر رحمت نہیں ہوگی۔ اس لیے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ تفسیر کی کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ اب تکرار کیوں؟ تو اس لیے کہ وہاں شروعات تھی اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام سے شروع کرنا، بھئی کیوں اللہ کے نام سے شروع کیا جائے؟ بھئی کوئی بھی کام کرو، جیسے آئی تھی بات، کھاؤ تو اللہ کے نام سے، پیو تو اللہ کے نام سے، کپڑا پہنو تو اللہ، ہر کام میں اللہ کا نام، بسم اللہ لو، ایسا۔ تو وہاں سوال یہ پیدا ہو کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور ایسا کہ جو ہر ایک کو رحمت سے نوازے وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس لیے وہاں رحمان اور رحیم تھا۔ یہاں الرحمن اور رحیم کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو کیوں؟ ایک وجہ آئی کہ وہ رب العالمین ہے، دوسری وجہ کیا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس لیے وہ حمد کا لائق ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کے اندر صفت رحمت کا غلبہ ہوتا ہے وہ تعریف کے لائق ہوتے ہیں، اور اللہ ان کی تعریف، انہیں تعریف کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے صفت رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صفت رحمت کا غلبہ بھی ہے اور صفت رحمت پہلے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونا، اچھے اخلاق سے متصف ہونا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر رحمان اور رحیم یعنی صفت رحمت کا پہلو غالب رکھنا چاہیے صفت غضب کے مقابلے میں۔ تو ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ جسے امام رازی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور کوئی اس کی رحمت سے مستثنا نہیں ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک اور بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی صفت رحمت کی اس وسعت، کثرت
اور کمال پر غرور نہ کرے، جیسا کہ ہم لوگوں کو عام متن کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، بخش دے گا. تو اعمال کیے بغیر اللہ کی ان صفات سے امید رکھنا شیطان کا دھوکہ ہے. میں نے کہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اعمال کر کے اللہ سے امید باندھنا یہ عین رحمان اور رحیم، ستار، غفار کا تقاضا ہے. لیکن اعمال کیے بغیر اسے غفار سمجھنا، غفور سمجھنا، ستار اور رحمان اور رحیم سمجھنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں رحمت کی کثرت اور رحمت کی وسعت اور کمال سے کوئی غرور میں مبتلا ہو کر کے جری ہو جائے، نیڈر اور بے باک ہو جائے، اس کے لیے آگے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، یاد رکھیو کہ ہمارے پاس آنا ہے، اس دن ہم بدلہ دیں گے، لہذا تم دنیا میں کر کے آؤ گے اچھا تو پھر اچھا بدلہ ہوگا، پھر رحیم کا ظہور ہوگا. لیکن اگر دنیا میں نہیں کیا ہے تو پھر رحیم کا ظہور نہیں ہوگا وہاں پر. اس لیے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی جگہوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ وہ جہاں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیجیے آپ کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب اور بڑا دردناک عذاب ہوا کرتا ہے، تاکہ بیلنس رہے، اعتدال پر رہے، بہت زیادہ امیدوں میں مبتلا ہو کر کے نیڈر نہ ہو جائے اور بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو کر کے مایوس نہ ہو جائے. اس لیے الرحمن اور الرحیم کو مقرر لائے ہیں، یہ امام راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے. آگے بڑھتے چکے میں نے کہا نا کہ رحمان اور رحیم کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکا ہے. مالک یوم الدین، روزے جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. کچھ روایتوں سے اس کو سمجھ لے مکمل مالک ہے. دنیا میں کوئی حاکم ہوتا ہے اور اسے حکومت چلانے کا حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کا اختیار بھی محدود ہوتا ہے. اس کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے. قانون کے ماتحتی میں رہ کر کے اسے حکومت چلانا ہے، تو گویا کہ وہ غیر مختار نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے. جہاں راجہ شاہی ہے، تانا شاہی کہہ لیجئے، وہاں پر بھی جو چاہو تم کرو ایسا نہیں ہے. ایک وقت تک اللہ ایسا چلاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے ہاں تختہ پلٹنے میں اور حالات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. جیسا کہ کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں. تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، لیکن وہ بھی اپنے محدود اختیارات کا مالک ہے، جبکہ اللہ تعالی اس حاکم کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے. دنیا میں جو بھی ہو اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ اس شان کے مالک ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. وہ جو چاہے سو کرے اور جو کرے گا وہ صحیح ہی کرے گا. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی ہٹ کر کے، عدل سے ذرہ برابر ہٹ کر کے، اللہ تعالی بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں، ذرہ برابر بھی.
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، اس کا حق ہے، وہ ایسا مالک ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ مالک ہے، عزت کا بھی سارا خزانہ اس کے پاس ہے، ذلت بھی سارے اس کے اختیار میں ہے۔ یہاں سے یہاں کر دے نہ یہاں سے یہاں کر دے، عزت کے تختے پر سے بٹھا کر کے ذلت کی کھائی میں لے جائے اور ذلت کی کھائی میں سے نکال کر کے اسے شاہانہ تاج پہنا دے، جو چاہے مالک ہے دنیا میں بھی۔ لیکن اس نے اپنے حکمت سے، حکمت بالغہ سے، اور دنیا چونکہ دارالاسباب ہے اور اسباب کے تحت وہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، اس لیے عارضی کچھ اختیارات اس نے دے رکھے ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا کہ یہاں عارضی اختیارات پر بھی مکمل کنٹرول اسی کا ہے کہ اس اختیار کے باوجود بھی وہ جو چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ بروج میں گاندھی نگر میں فعال لما یرید، وہ جو چاہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ یہاں بھی سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا بس چلتا تو ہم اس ملک میں ایک گھڑی کے لیے بھی نہ رہ سکتے، لیکن فعال لما یرید، اور انشاءاللہ قیامت تک عزت کے ساتھ رہیں گے، نہیں کر سکتے، بس ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے بس۔ تو مالک یوم الدین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سارے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے اور اپنے داہنے ہاتھ میں لیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این المتکبرون این الجبارون۔ سارے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر کے اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمینوں کو، ایک روایت میں بشمالی اخذہن بشمالی، ساری زمینوں کو اپنے الٹے ہاتھ میں لیں گے، اور ایک روایت میں چونکہ شمال کا لفظ اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے وفی یدیہ اخری، اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اور بعض روایت میں وکلتا یدیہ یمین، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ برابر ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جو رائٹی ہے اس کا رائٹ ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور اس کا لیفٹ کمزور ہوتا ہے۔ عموماً جو لیفٹی ہوتے ہیں ان کا لیفٹ مضبوط ہوتا ہے اور رائٹ کمزور ہوتا ہے، لیکن عموماً کثرت رائٹی کی ہے، بہت کم لیفٹی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لیفٹ یعنی شمال، بائیں، الٹے میں تھوڑا کمزوری کا مادہ ہے، اس لیے فرمایا وکلتا یدیہ یمین۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ میں زمین کو لیں گے اور پھر فرمائیں گے انا الملک این المتکبرون و این الجبارون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک یہودی بہت بڑا عالم، حبرن اور حبرن دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اور یہود کے اندر علماء کے بھی اوپر کی کیٹیگری، اونچا عالم، سمجھنے کے لیے عالمیت کے بعد جنہوں نے تخصص کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، یوں سمجھ لیجئے، تخصص سے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں حبر، عربی میں حبر، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حبر من الیہود، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا محمد، وہ تو تھے ہی بے ادب، گستاخ، آپ علیہ السلام کا نام لے کر اس نے پکارا، جبکہ ہم لوگوں کے لیے ممنوع ہے، القاب سے پکاریں گے، نام لے کر نہیں پکاریں گے۔ اس نے کہا یا محمد، آپ علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائیں گے، ساری زمینوں کو دوسری انگلی پر اٹھائیں گے، پہاڑوں کو اور درخت کو تیسری انگلی پر اٹھائیں گے، پانی اور سرا، سرا کا لفظ روایت میں والماء والسرا علی اصبعۃ واحدۃ، پانی اور پانی کے سرا کے معنی گیلی مٹی،
تر مٹی، اور اس سے مراد پانی کی تمام اقسام، جو بھی پانی کی چیزیں ہوں ان کو ایک انگلی پر اٹھائیں گے، وسائر الخلق، اور باقی سب مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھائیں گے. اور وہ یہودی کہہ رہا ہے آپ علیہ السلام کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو ہلائیں گے. اپنے ہاتھ کو ہم کیسے ہلاتے ہیں؟ اب ایسا انہوں نے روایت میں یہز بہن، پھر اللہ تعالیٰ انگلیوں پر اٹھا کر کے ان سب کو ہلائیں گے. آپ علیہ السلام اس کی بات کو سن کر کے ہنسنے لگے، اس بات کو کہ میں تو یہ پہلے ہی صحابہ کے سامنے کہ میں تو یہ پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ زبردست ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے ویسا اللہ کو نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدرہ والسماوات مطویات بیمینہ والارض جمیعا، کہ تمام زمینیں اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان بھی اس کے قبضے میں ہوں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی برتر ہے، پاک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن ساری چیزوں کے مالک ہوں گے، مالک یوم الدین. آسمان زمین اپنی انگلیوں میں، وہ کتنا بڑا اللہ ہوگا کہ جو انگلی کے اوپر ساتوں آسمانوں کو اٹھائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، آج تو 35 تک ہے نا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک صحابی نے، ایک انصاری صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من اکیس الناس واحزم الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ محتاط رہنے والا، تقوی اختیار کرنے والا لوگوں میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور جو موت کی بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی لوگ دنیا کی شرافت کے بھی مستحق بنیں گے اور آخرت کے اعزاز کے بھی یہی لوگ مستحق بنیں گے. اس لیے کہ قیامت کے بعد بدلے کا دن ہوگا، تو قیامت آنا ہے، اور قیامت 2 ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ، یعنی چھوٹی قیامت اور ایک بڑی قیامت. ہر انسان کی اپنی موت یہ اس کے لیے قیامت ہے، اس لیے کہ بدلہ کا دن موت کے بعد سے شروع ہو جائے گا، بدلہ شروع ہو جائے گا. بلکہ آخری عالم ہے، اسی وقت سے علامات بدلے کی، اچھی روح ہیں، اچھے فرشتے آئیں گے، خوشبو لے کر آئیں گے، جنتی کفن لے کر کے آئیں گے، بہت پیار اور محبت سے اور بڑے خوشنما لہجے سے روح کو کہیں گے کہ چلو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ تمہاری ملاقات کا منتظر ہے، مشتاق ہے. تو وہ روح فوراً نکل جائے گی، وہیں سے شروع ہو جائے گا. جیسے پنجرے میں سے پرندہ نکلنے کے لیے پھپھڑتا ہے، فرشتوں کی یہ بہترین آواز سن کر کے فوراً نکل جائے گی، جیسے آٹے میں سے، گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکلا ہو. اور اچھا نہیں ہوگا تو ہم سب جانتے ہیں، اسی وقت سے شروعات ہو جائے گی. تو یہ ہر انسان کی موت اس کے حق میں قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مرا اس کی قیامت واقع ہو گئی. یہ قیامت صغریٰ ہے
اور بدلہ شروع ہو جائے گا تو اس بدلے اچھا بدلہ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقل مندی کا ثبوت کہ آج ہم عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ جو ڈبل کر لے کہ ابا چھوڑ کر کے گئے تھے، مفتی صاحب کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، ہم بھائیوں نے مل کر محنت کی اور ہر بھائی کی ایک ایک دکان کر دی اور سب کو ویل سیٹ کر دیا۔ پوچھو موت کی کیا تیاری کی؟ تھی خبر نہیں موت کب آئے گی، اس کے لیے الف با بھی نہیں معلوم ہے ہم کو، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کی بہت زیادہ تیاری کرتا ہے، اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ دنیا کی شرافت کے بھی مالک یہ ہے اور آخرت کے اعزاز کے بھی مالک یہی ہے، اس لیے اس طور پر بھی ہمیں شروع کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ چنانچہ جب بدلے کا دن شروع ہو جائے گا تو وہاں سے انسان کی قیامت، اور پھر حقیقی بدلے کا دن تو قیامت کبریٰ کے بعد آئے گا، جس میں سارا نظام تتر بتر ہو جائے گا۔ اور اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، سورج 1 میل کے بقدر ہوگا۔ دیکھو یہاں ذرا چونکہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، کہہ دینا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ابھی ہمارے یہاں ایک جماعت تھی، ان کو بھی میں نے سنا اور ایکشن کے ساتھ میں نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ اسے کوئی برائی نہیں، لیکن ذہن صاف ہو جائے اور حقیقت سامنے آ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ سورج سوا نیزے کے، یوں اشارہ کر کے کہا کہ سوا نیزے کے قریب ہوگا۔ چونکہ میں بھی بہت سنتا تھا اور سنتے ہوئے آتا تھا، میں نے اس کو بہت تحقیق کی۔ جہاں پر یہ روایت کہ سورج قریب ہوگا، تدنو الشمس من الارض، وہ زمین جو اللہ تعالیٰ جس زمین پر میدان حشر قائم ہوگا، سورج قریب ہوگا اور 1 میل کے بقدر قریب ہوگا۔ یہ ہے میل کا لفظ، اور میل سے مراد اکثر شرح نے یہ لکھا کہ جو مسافت کا میل ہوتا ہے۔ آج سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ میل، زمین سے 9 کروڑ میل کی دوری پر ہے، اور 13.5 لاکھ گنا بڑا۔ گزشتہ مجلس میں یہ آیا تھا، وہ 9.5 کروڑ میل کی دوری سے ہٹ کر کے کتنا ہو جائے گا؟ 1 میل ہو جائے گا۔ یہ سوا نیزہ والا مجھے نہیں ملا ہے، سمجھ میں آیا؟ دوسری بات کہ وہ زمین تانبے کی ہوگی، انہوں نے کچھ کہ زمین لوہے کی ہوگی اور آسمان تانبے کا ہوگا یہ کہا تھا۔ تو وہ زمین ایسی ہوگی، یہ تو روایت میں صاف طور پر ہے کہ سفید زمین ہوگی، بالکل اردن بیضاء کا لفظ ہے، اور وہ زمین ہوگی کہ جس زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ اب لوہے کی ہوگی، تانبے کی ہوگی، وہ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو خیر سورج قریب ہوگا، اور سورج کے قریب 1 میل کے بقدر قریب ہوگا، اور اس کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا عالم بنے گا؟ ہر ایک اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعضے وہ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے تخنوں تک ہوگا۔ وضو میں جہاں ہم پیر دھوتے ہیں، جہاں دھونا وہ تخنے، یہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو گھٹنے اور تخنوں میں التباس ہو جاتا ہے، اس لیے کہنا پڑا کہ جہاں وضو میں دھونا جاتا ہے یہ۔ بعض لوگ گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے، بعض لوگ کمر تک، جہاں ہم ازار پہنتے ہیں پینٹ، اور جہاں باندھتے یعنی ناف تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی لگام پسینے کی ہوگی،
یعنی پورے منہ تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ ہوگا بدلے کا دن. ایسے موقع پر کچھ اللہ کے خوش قسمت لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اطمینان سے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے. اس میں عام متن وہ بھی چونکہ مناسب ہی ہے، لیکن یہ بھی ذہن کے ساتھ پہلا جو کلمہ ہے وہ 7 خوش قسمت میں ہے ملکن عادل. ملکن انصاف کرنے والا. اب ملک کا ترجمہ ہم کرتے بادشاہ سے، تو پھر معاملہ بہت محدود ہو جائے گا. اگر ملک کا ترجمہ بادشاہ سے کرتے ہیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بہت محدود ہو جائے گا. کیونکہ 75 سال میں کتنے بادشاہ بنے؟ آزادی ہند کے 75 سال میں کتنے بنے ہیں؟ پھر اس میں عادل کون؟ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دائرے کو محدود سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے صحیح بات ملک ان کا ترجمہ بادشاہ برابر ہے عربی میں. لیکن یہاں پر ملکن، اور یہ امام نووی علیہ الرحمہ نے ریاض الصالحین میں جہاں یہ روایت نقل کی ہے، اس کی شرح دلیل الفالحین ایک عربی میں شرح ہے، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. دوسرا دیگر روایتوں میں بھی کہ ملکن ہر اس آدمی کو کہا جائے گا جسے اللہ نے کچھ اختیار دے رکھا ہو. اور اختیار کی تفسیر جس کی بیوی ہو اور جس کے ماتحت ایک خادم ہو اسے ملکن کہا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اب ہر متزوج، ہر شادی شدہ اگر وہ انصاف کرتا ہے بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماتحت میں جتنے ہیں ان سب کے ساتھ اگر وہ عدل کا معاملہ کرتا ہے تو ملکن عادل کا مصداق بن جائے گا. اس لیے ہمیں شادی کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ 2 دھاری شادی کرنا 2 دھاری تلوار ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ جہاں مزے ہیں وہاں کٹے بھی ہیں. اس لیے بہت احتیاط. اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر جتنی آیات خطبے میں پڑھی ہے وہاں کیا ہے؟ بنیادی تقویٰ ہے. ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا حکم ہے. تو تقوی والی آیتوں کو آپ نے، حالانکہ قرآن میں نکاح کے عنوان کی آیتیں ہیں، تو نکاح کے خطبے میں نکاح کے عنوان کی آیتیں پڑھتے آپ علیہ السلام، لیکن آپ علیہ السلام نے نکاح کے عنوان کی آیتوں کے پڑھنے کے بجائے تقوی والی کہ اب تقوی کی اور زیادہ ضرورت پیش آئے گی. تو ملکن عادل. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس کا مصداق بنا دے. تو یہ بھی ہے. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. مالکی یوم الدین پر بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ چلیں گے. مالک، ملک، بادشاہت اللہ کی کیسی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے. کہے سنے پر عمل کرنے کی کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا ببلد رسولك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا